خان صاحب کی ذات کے حوالے سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ میں نے پڑھا آج کل کچھ گروپس میں ایسی چیزیں باہر آ رہی ہیں اور کئی لوگوں نے لکھا بھی صحیح اس کے اوپر. خان صاحب نے ایک چیز بڑی واضح کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو سب معاف کر سکتا ہوں، مگر جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے. ویسے بھی مذہبی طور پہ شرعی طور پہ بھی کوئی کسی کی جگہ معاف نہیں کسی کو کر سکتا. تو امپریشن یہ دیا جا رہا تھا پچھلے چند دنوں سے بہت سی جگہوں پہ کہ شاید ہمارے ورکر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، ظلم جو ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں اس میں واضح کر دوں کہ خان صاحب واز ویری کلیئر وین ہی سیڈ کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، چیزوں کو آگے لے کے چلنے کے لیے. مگر جو ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے محبت رکھتے ہیں، عمران خان صاحب سے محبت رکھتے ہیں، یہ ان کی ذاتی ڈسکریشن ہے، وہ کیا کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں اس پہ بات کرتا. بہرحال دس ہول افیئر اور لوگوں کا قیدیوں کے حوالے سے ایک بات میں دوبارہ لازمی کرنا چاہوں گا. یہ جو میں نے آپ کو نمبر بتایا ہے ٹوٹل، اس میں 95% لوگ خیبر پختونخوا سے، جو میں نے آپ کو نمبر بتایا ہے اس میں 95%. اور میں آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہاں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا والوں کو زیادہ وہاں پہ اسلام آباد میں وہ کر رہے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی موبلائزیشن نہ ہو، کیونکہ ایسے کبھی نہیں ہوا پہلے بھی. اس دفعہ انہوں نے بندوں کو پکڑا ہے، کسٹوڈیل ٹارچرز کی شکایات ہے، ان کو 8-8 گھنٹے لا کے عدالت میں کھڑا اس میں وین کے اندر بند کر دیتے ہیں. وہ انسان ہے یار، آئی مین ان کے ایز اے ہیومن ان کے کوئی رائٹس موجود ہیں، ان کی بہت سی ضروریات ہے انسان کی. نہیں، پہلے 1 مہینے میں تو انہوں نے تباہی نکال دی تھی، کھانے کے حوالے سے، مار پیٹ کے حوالے سے. ایک سیل میں نے آپ لوگوں سے یہیں پہ شیئر کی تھی ڈیٹیل کہ کس طریقے سے جہاں پہ جس بیرک میں 15 آدمی رکھنے کی اجازت تھی وہاں 60 آدمی رکھے ہوئے تھے. برآمدوں کے اندر بندوں کو جو ہے جس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. اور پھر پہلے 1 مہینے جب ہم نے کھانے کے لیے یا کپڑوں کے لیے، سردی تھی آپ کو یاد ہے، بلینکٹس کے لیے کوشش کرتے رہے تو ہماری گاڑیاں وہاں جاتی رہیں اور وہ جیلم جیل سے اور اٹک جیل سے وہ واپس آتی رہیں. اس میں بھی ہم عدالتوں میں 3-3 4-4 دفعہ گئے ہیں. سو میں صرف ان کو شرم دلانا چاہتا ہوں اور تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی عوام دشمنی ہے، یہ وطن دشمنی ہے. بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ہم آپ سے عید کے بعد بات کریں گے. آج ہمارے اسیران، خان صاحب کی ملاقاتیں اور جو رویہ قیدیوں سے رکھا گیا ہے وہ امپورٹنٹ تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے، میں بس اپنے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ جب آپ عید والے دن دعاؤں میں ان قیدیوں کو جو ہے ضرور یاد رکھیے گا. ملک کے لیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے دعا کیجیے گا. قیدیوں کو، ان کی فیملیز کو کسی طریقے پہ، بیچارے بڑی مشکل میں ہیں پیچھے، ان کو مت بھولیے گا. تھینک یو جی. مقصد تھا وہ تھوڑا سا کیا تھا وہ سمجھا دے. اور ایک محبوب نے مجھے کہا کہ آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کس حیثیت سے خیبر پختونخوا حکومت کے سیکریٹریٹ میں اور پھر اجلاس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے پارٹی کا، تو آپ اپنے محبوب کو بھی جواب دیں. میرے خیال میں یہ کوئی ایسا محبوب ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں، بیکاز آئی ہیو بین آنسرنگ دس کویسچن مینی ٹائمز. جو خیبر پختونخوا کا عوامی سیکریٹریٹ ہے یہ عوام کا ہے اور عوام کی سہولت کے لیے ہے، اور بھی کوئی اگر یہاں فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس محبوب کو کہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے، کو بادام شدام کھائے، شاید عقل شکل میں کوئی اضافہ ہو جائے. بیکاز if we are repeatedly telling them these things, so then there might be an agenda of asking this question. There's no logic in it because we've already answered it. Number 1. Number 2, آپ نے سوال کیا، مقصد یہ تھا کہ عید کے دوران، رمضان کے آخری عشرے میں جس طریقے سے ہمارے قیدیوں کو ابھی مسٹریٹ کیا گیا، جس طریقے سے جو 200 لوگ آپ کے صوبے کے یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکتے تھے، ان کو کس طریقے سے دوسرے مقدمات کے اندر بند کیا گیا ہے، جعلی مقدمات کے اندر،
کتنا وقت لگا کے کتنی مشکل سے ہم نے وہ ضمانتیں ارینج کی اور کس طریقے سے ایک ہی جھٹکے میں ان کو دوبارہ دوسرے تھانوں کے کیسز میں بند کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے دنیا کو بتانا کہ یہ ظلم ہم زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے۔ سیکنڈلی، عام طور پہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے یہ جو 4-5 واریئرز ہیں، جو یاسمین راشد صاحبہ سے لے کے میاں محمود الرشید تک ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی شاید ان کے حوالے سے بیکاز دے آر ان جیل فار لانگ ٹائم اینڈ دا پارٹی ہیز سم ہاؤ forgotten about it. No, it's not like that. وہ ہمارے دل میں ہیں، ہر لمحہ ہمارے دل میں ہے، اور جو قربانی ان کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو فیکٹس میں نے آج آپ کو ان کے کیسز کے حوالے سے بتائے ہیں، یہ شاید اس طریقے سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے کہ کس طریقے سے سالار کاکڑ کتنے مہینے سے ریمانڈ میں ہے، یاسمین راشد صاحب کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں، 23 مہینے میں ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں، کہ ان کے ٹرائل کے خلاف ہم سال سے عدالت میں گئے ہوئے، کیس فکس نہیں ہو رہا۔ پیپل نیڈ ٹو نو دس کہ یہ جسٹ بیکاز ہمارے لوگ بڑے دلیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وہ جیلوں میں سے نکلتے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بناتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیلیں ان کے لیے آسان ہیں۔ شیخ صاحب، اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تیاریاں کس طرح جاری، اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، بڑے حریف ہے مولانا عبدالرحمان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اس وقت باتیں چل رہی ہے، وہاں سے بھی بیانات آ رہے ہیں، یہاں سے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے جس کو ہم شیپ اپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کی گائیڈنس میں، وہ اپنے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ جو اتفاق ہے وہ اتحاد میں مجھے تو جلد ہی تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ نے جو بیانات کی بات کی ہے، بیانات کے حوالے سے چیزیں میری نظر سے بھی گزری ہیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کا اپنا ایک بیان کوٹ کروں گا جو آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے کا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیانات جو ہیں وہ لارجر پکچر کو خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی تلخیاں رہی ہیں ماضی میں دونوں پارٹیوں کے درمیان، دونوں پارٹیوں کے ووٹرز کے درمیان، ایون لاسٹ الیکشن ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے۔ تو اتنی تلخیوں، سالوں کی رائیولریز کے، پولیٹیکل رائیولریز کے بعد جب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس قسم کے معاملات کو کبھی کبھار ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ یہ مت سمجھے کہ اس سے کوئی چیز سیبوٹاج ہونے جا رہی ہے۔ سینٹری جو ہے وہ پریویل دونوں سائڈ پہ کرتی ہے۔ میں نے جب کل کچھ چیزیں دیکھی تو میری کچھ بات بھی ہوئی دوستوں سے، میری کوشش تھی کہ میری رابطہ ہو جائے، مگر کیونکہ لیٹ تھا تو میں غفور حیدری صاحب سے بات نہیں کر سکا۔ تو چیزیں دیکھیں، ایسے لوگ جو سخت ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں تھے، ان کا بیٹھ جانا یہ ایک قدم آگے ہے، بیٹھ کے گفتگو کرنا یہ دوسرا قدم آگے ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد ایک تعطل پیدا کیا، ہو گیا، اس تعطل کے بعد تحریک انصاف نے خود مولانا صاحب کو اپروچ کیا، تو وہ ایک اور آگے قدم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ول دونوں سائڈوں پہ موجود ہے۔ یہ چھوٹے موٹے آپریشنل ہیزرڈز ہیں، یہ کسی چیز کو سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال یہ جو اتحاد ہم شیپ اپ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی باری کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا باری کا اتحاد ہے، یہ ہوں میری باری ہے، تو ہو سکتا ہے میں اچھی سروس دوں تو اگلی دفعہ میری باری لگ جائے، وہ دوسرے صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی والے وہ بھی اپنی باری کے انتظار میں۔ کسی کو ہمارا چوریوں مینڈیٹ کا چھوٹا چنک دیا گیا، کسی کو بڑا چنک دیا گیا ہے۔ یہ اتحاد جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، تو اس کے سیبوٹاج ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ اس میں ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں قابل کنٹرول ہیں اور وہ ہم اس کو خود کر لیں گے۔ شیخ صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ پاس کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہے، مدد صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا۔ دوسری بات، خیبر پختونخوا میں جو علیمین گنڈاپور کے قریبی ساتھی ہیں ان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ جو کے خلاف ہے تو ان کو جو ہے پارٹی عہدے پر رکھا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی آصف خان اور شیر علی باپ کو جو کہ علیمین صاحب نے ہٹایا تھا عہدوں سے، ان کو دوبارہ عہدوں پہ جو ہے لایا گیا ہے۔ تو کیا یہ پارٹی کے اختلافات مزید وہ واضح نہیں کر سکتے؟ ابوبکر یار، یہ بڑا اہم نقطے والی پریس کانفرنس ہے اور آپ جو ہے وہ پھر اس کو اس میں لے کے جا رہے ہیں۔ بٹ ناؤ دیٹ یو ہیو آسکڈ، آپ نے اختلافات کی بات کی ہے، پارٹی کے عہدے جو ہے یا پارٹی کی ذمہ داریاں وہ اب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اب صدر نہیں ہے خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی، تو تنظیم میں جو بھی لوگ تبدیل کیے جا رہے ہیں وہ آبویسلی تنظیم کی ذمہ داری ہے، اور وہ تنظیم والے جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔
اور وہ اس کو اپنی مرضی سے چلانے. دیکھیں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی تنظیم کا صوبے کا وہ با اختیار ہے. وہ اگر سمجھتا ہے کہ کوئی پارٹی میں کوئی تبدیلی کرنی ہے, اچھا اس میں رائیولز کوئی نہیں ہے. جب آپ ایک ہی پارٹی میں ہوتے ہیں اور ایک ایسی پارٹی جس میں لوگ بڑے وائبرنٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے آگے جانے کے لیے, تو ہر آدمی, ہر پولیٹیکل ورکر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے آگے. تو جو چیف منسٹر ہے وہ کسی کو اپنا مخالف یا دشمن نہیں سمجھتے ہیں. یہ سب انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں, عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں. ایک ہی رشتہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور عمران خان کی ذات کا ہے. یہ دوسرا آپ کا کیا تھا اس کا, فارورڈ بلاک, ویری امپورٹنٹ. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. نہ میں خود نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں, نہ نیشنل اسمبلی کے اندر مجھے کوئی یہ محسوس ہوئی ہے چیز کہ آگے کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. اس قسم کی کوئی موو نہیں ہے. دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ, آپ سمجھیں, یا فارورڈ بلاک تب بنتے ہوتے ہیں جب آپ سمجھیں کہ آگے اس پارٹی کا کچھ نہیں ہونا, تو لوگ اپنا, یہ جو آپ نے ماضی میں آپ نے معاملات دیکھے ہیں, 26ویں ترمیم ہوئی, کروڑوں روپے آفر کیے گئے, کروڑوں روپے. وہ چند گندے انڈوں کے, چند بے حیاؤں کے اور بے ضمیر یہ جو اپنا ضمیر فروخت کرنے والے چند لوگوں کے علاوہ جو چلے گئے, جنہوں نے کھل کے ووٹ دے دیا کھڑے ہو کے ہمارے سامنے, یہ نہیں توڑ سکے ہماری پارٹی کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نئی کون سی ایسی موٹیویشن ہے جس کے لیے کوئی فارورڈ بلاک؟ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. ہم بالکل, میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں, نہ کوئی ہے, نہ کوئی فارمیشن ہے, نہ اس کے کوئی چانسز ہے. عمران خان کے ووٹوں پہ یہ لوگ بن کے آئے ہیں. جس نے عمران خان کے ووٹ کے ساتھ اس طرح غداری کرنی ہے, اس نے اپنی نسلوں کی سیاست ختم کرنی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے کوئی اپنی نسلوں کی سیاست ختم کرے گا. سر میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی. یہ اسٹرکٹلی کے پی کا سبجیکٹ ہے, تو یہ آپ بیرسٹر صاحب صاحب آپ بتا سکیں گے, یا ہمارے ہاں وہ ہیں نا, وہ جو ابھی نئے انفارمیشن سیکرٹری صاحب لگائے ہیں کے پی کے, ان کے پاس انفارمیشن, پلیز آپ ان سے.